اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو تاحیات لائف لانگ ساتھ رہتی ہے اور جو ہر سال لاکھوں افراد کو، ملینز آف پیپل کو ہلاک کرتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا ایسا مرض ہے جو پاکستان کی تقریباً 1/4 یعنی 26% آبادی کو لاحق ہے اور جس کی وجہ سے صرف پاکستان میں ہر سال 2,200,000 لوگ معذور ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی آبادی میں 20 سال کی عمر سے زیادہ کے تقریباً 4 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں، اس کے مریض ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سائلنٹ کلر، کیونکہ یہ ایک بیماری کئی امراض کا باعث بن سکتی ہے اور حیرت انگیز طور پر ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو، 25% لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے ان کے انٹرنل آرگنز کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ ذیابیطس کی وجہ کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو اس کی حقیقی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ People don't know the real reason why diabetes happens. But ایک بات ثابت ہے کہ یہ ایک موروثی مرض ہے، یعنی نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، فیملی ہسٹری کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے؟ ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پروان چڑھتی ہے؟ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستے یعنی کاربوہائیڈریٹس کو شکر یعنی گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، جس کے بعد ہمارے جسم میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو لبلبا یعنی پینکریاس کہتے ہیں۔ پینکریاس میں پیدا ہونے والا ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انسولین۔ یہ انسولین ہمارے جسم کے سیلز یعنی خلیوں سے اس شکر کو، اس شوگر کو، اس گلوکوز کو جذب کرواتا ہے، ایبزارب کرواتا ہے اور اس طرح ہمیں روزمرہ کی توانائی حاصل ہوتی ہے، انرجی حاصل ہوتی ہے، فیول حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم روزمرہ کے کام انجام دے پاتے ہیں۔ ذیابیطس تب لاحق ہوتا ہے، تب ہوتی ہے ڈائبٹیز جب انسولین مناسب مقدار میں یا تو پیدا نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے، یا کام نہیں کرتی ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ سے شکر بجائے جذب ہونے کے، گلوکوز بجائے ایبزارب ہونے کے، الٹا ہمارے خون میں ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی لیول بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کون کون اس کے زیادہ رسک پر ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو شوگر کا یا ڈائبٹیز کا رسک یا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا عموماً درمیانی یعنی مڈل ایج اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ایلڈرلی پیپل ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو ڈائبٹیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ مرض کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد میں بھی ہو سکتا ہے، سست طرز زندگی اپنانے والے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل، مستقل بیٹھا رہنا، یا بہت زیادہ کھانے والے افراد، وہ لوگ جو زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ڈائبٹیز کے رسک پر ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً جنوبی ایشیائی افراد، ساؤتھ ایشین پیپل کو بھی یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ حاملہ خواتین کو، پریگننٹ خواتین کو دوران زچگی ذیابیطس ہو جاتا ہے جب ان کا جسم ان کے اور بچے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا پاتا، اور اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ ذیابیطس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ذیابیطس کا مرض لاحق ہونے کے 10 سال تک یہ مرض عام طور پہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ کو کوئی بہت زیادہ سیریس سمٹمز محسوس نہیں ہوں گے، آلدو کہ اندر ہی اندر آپ کو کھا رہا ہوگا، اور اگر پرہیز نہ کیا جائے تو اس مرض کے باعث گردے فیل ہو سکتے ہیں، دل کے دورے کے آثار بڑھ جاتے ہیں، فالج ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، غرض سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی عضو، کوئی آرگن، کوئی ایسا گلینڈ نہیں ہوتا جو اس سے متاثر نہ ہو، جو اس سے نگیٹیولی امپیکٹ نہ ہو۔ ذیابیطس ہائی بلڈ پریشر جیسے دیگر امراض کو بھی جنم دیتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں ذہنی امراض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، نابینا پن اور اندھا پن اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ نیوروپیتھی جسے کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں۔ ذیابیطس کی کتنی اقسام ہیں؟ ذیابیطس کی کئی اقسام ہیں، لیکن 2 سب سے زیادہ عام ہیں، اہم ہیں اور کامن ہیں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس جو 10% مریضوں کو ہوتی ہے، 10% لوگوں میں ہوتی ہے، اس میں لبلبا یعنی پینکریاز انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شکر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس میں بہت زیادہ کامن ہے اور 80 سے 90% لوگوں کو یہی ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور اس میں لبلبا یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا، یا جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ علامات کیا ہیں ڈائبٹیز کی؟ بہت زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ
پیشاب آنا, یورین آنا, خصوصاً رات کے وقت پیشاب کا انفیکشن بار بار ہونا, کیونکہ پیشاب میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کی افزائش نسل کا باعث بنتی ہے, جس کے نتیجے میں مثانے یعنی بلیڈر کا انفیکشن بڑھ جاتا ہے. تھکاوٹ محسوس ہونا, فٹیگ, وزن کا کم ہونا. جسمانی وزن میں اضافہ ذیابیطس کے لیے رسک ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو زیادہ چانسز اس بات کی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے. دھندلی نظر, بلری ویژن, کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ بدل جاتی ہے ہماری آنکھ کی اور ہمیں صحیح نظر نہیں آتا. زخموں کا نہ بھرنا, زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور جو پروسیس ہوتی ہے وہ بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا. بہت زیادہ بھوک لگنا, پل پل مزاج بدلنا یا چڑچڑاپن, پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونا, سوئیاں چبھنا, کیونکہ ذیابیطس کے نتیجے میں اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے. یہ وہ ساری علامات ہیں جو باعث ہو سکتی ہیں, جو انڈیکیشن ہو سکتی ہیں, جو نشاندہی کرتی ہیں ڈائبٹیز کی بیماری کی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہونے کے فوراً بعد آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے, جو کچھ ٹیسٹ پرسکرائب کرے گا, اور نتیجتاً آپ بر وقت ڈائبٹیز کی تشخیص کے ذریعے, اس کی کنفرمیشن کے ذریعے, اس کی ڈائگنوسس کے ذریعے انشاءاللہ اس کی کمپلیکیشن سے, اس کی پیچیدگیوں سے اور بہت سارے کرونک یعنی دائمی امراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کے سوالات کے ساتھ, جن کے دیں گے ہم جوابات. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت اہم مسئلے کی. پاکستان کی ایک 26% میں کہوں گا, آئی وڈ سے, کہ ایک چوتھائی آبادی تقریباً اس موذی مرض کا شکار ہے. اور اس موذی مرض کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا شروع کی سٹیجز میں کہ انسان اس موذی مرض کا شکار ہو چکا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس کی, جس کو اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں. اس حوالے سے ہم سوالات لیں گے آپ کے. کوئٹہ سے کنیز رضا کا سوال ہے کہ کیا شوگر میں پھل نہیں کھائے جا سکتے؟ دیکھیے, اس بارے میں غلط فہمی ہے لوگوں کو. شوگر میں جو پہلی چیز جس کی آپ کو کہا جاتا ہے, ایڈوائس دی جاتی ہے, وہ یہ کہ مصنوعی شکر, آرٹیفیشل جو ریفائنڈ وائٹ شوگر ہوتی ہے, چینی یا شکر جسے کہتے ہیں, اس کی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. جبکہ پھلوں میں جو شوگر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فرکٹوز, ٹھیک ہے, اور پھلوں میں فائبر بھی ہوتا ہے اور قدرتی مٹھاس ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ شوگر میں آپ ہر طرح کے پھل نہیں کھا سکتے اور بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھا سکتے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پھل کھا ہی نہیں سکتے. امپورٹنٹ بات یہ ہے, یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہر پھل سے پرہیز نہ کریں. کچھ پھلوں جیسے آم, انگور اور کیلے میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے انہیں کبھی کبھار کھائیں اور کم مقدار میں کھائیے, لیکن ایک وقت میں مقدار ایک چھوٹے پیالے سے زیادہ نہ ہو. اس کے علاوہ جو پھل کھائے جا سکتے ہیں, جو الاؤڈ ہیں, آل دو کہ زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے, لیکن جو پھل آپ کھا سکتے ہیں شوگر میں کم مقدار میں, ایون روزانہ کھا سکتے ہیں, ان میں شامل ہیں پپیتا, کیوی, فالسے, جامن, اسٹرابیری, بلیک بیری, ریس بیری یعنی رسبری, شکرقندی, سویٹ پوٹیٹو, سیب, امرود, ناشپاتی اور کینو وغیرہ. میں جو یہ ساری لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے پھل ایک وقت میں ایک ہی دن میں آپ کھا لیں. میں آپ کو چوائسز دے رہا ہوں, ان میں سے 1 سے 2 پھل آپ لے سکتے ہیں. حقیقت میں شوگر کے مریض کی غذا میں روزانہ کم از کم 3 سبزیاں اور 2 پھل, 5 چیزیں, اگین 3 ویجیٹیبلز اور 2 فروٹس آپ کی روزمرہ کی خوراک میں in any 24 hours, this should be a part of your daily diet. Again پھل منع نہیں ہے. پشاور سے گل درانی کا سوال ہے کہ ڈائبٹیز کی تشخیص کیسے ہوتی ہے, ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے. اگین بہت امپورٹنٹ سوال. سب سے پہلے جب آپ خود اپنے مریض اپنی علامات دیکھیں گا, کیا اسے بار بار یورین کے لیے واش روم جانا پڑ رہا ہے, کیا اسے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے, بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے, یا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کے زخم جو ہے وہ بھرنے میں دیر ہو رہی ہے. یہ وہ ساری علامات ہیں جن کی بنیاد پر اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے, مریض کو سیلف اسسمنٹ کی بیسس پہ, کہ یس
समथिंग इज फिशी, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा, फैमिली फिजिशियन के पास जाएगा, जीपी के पास जाएगा, और फिर डॉक्टर जो है वो टेस्ट करवाएगा। आमतौर पे 2 टेस्ट करवाएगा। एक तो रैंडम, यानी खाने के बाद की शुगर जो है आपकी, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद की शुगर जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए नॉर्मल हालत में। इसी तरह वो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर के आमतौर पे 2 टेस्ट होते हैं, यानी आज आपने नाश्ते से पहले टेस्ट किया और फिर कल नाश्ते से पहले टेस्ट किया, और इन दोनों में आपकी जो रीडिंग आनी चाहिए वो 126 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। यह है आपकी शुगर का पैमाना जो डॉक्टर करवाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपकी 3 महीने की औसत ब्लड शुगर, यानी एवरेज ब्लड शुगर वाला टेस्ट इसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं HbA1c। जी हाँ, और ये टेस्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट बताता है कि कितनी ज़्यादा आपकी ब्लड शुगर 3 महीने के अरसे में वेल कंट्रोल्ड है या नहीं है। आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख रहे हैं या नहीं रख रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो अगर HbA1c, ये 3 महीने वाला ब्लड शुगर का जो टेस्ट है, इसमें जो रीडिंग आ रही है ये 6.5 या इससे ज़्यादा है, तो ख़तरे की घंटी है, आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये था तशख़ीस के हवाले से हमारा जवाब। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह अंडरस्टूड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। कराची से अकमल अली पूछते हैं कि इंसुलिन शुगर की आखिरी स्टेज पर ली जाती है, क्या लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ज़ियाबीतिस के मरीज़ को जब इंसुलिन इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है तो ये आखिरी मरहला होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, खुदा ना खास्ता ये कोई कैंसर नहीं है डायबिटीज़ जिसमें हम कहें कि यार आखिरी स्टेज है और ये बंदा जो है वो टर्मिनल हील हो गया है। इस बात का तयन, इस बात का फैसला, डिसीजन आपका डॉक्टर करेगा कि आपको इंसुलिन कब लेनी है, कितनी लेनी है और क्या लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। सो इंसुलिन डेफिनेटली लेने से मत डरिए, बल्कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है, मेडिकल रिसर्च की बात की रोशनी में बात सामने आई कि इंसुलिन लेने से पेशेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सके। सो डायबिटीज़ कैंसर नहीं होती, इसकी स्टेजेस नहीं होती, बिल्कुल मत डरिए, बल्कि मर्ज़ की शिद्दत और किस्म देखकर फैसला होगा कि इंसुलिन लेनी है नहीं। लाहौर से आयशा सलमान पूछती हैं कि क्या डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती? इस बात का जवाब एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। बुरी खबर पहले सुना देता हूँ। बुरी खबर ये है कि डायबिटीज़ अभी तक मेडिकल साइंस एलोपैथी की रोशनी में इनक्योरेबल है, यानी कि मुकम्मल तौर पे इसका यानी ख़त्म नहीं होगी, जड़ से नहीं उखड़ती। लेकिन अच्छी खबर ये है कि डायबिटीज़ कम्प्लीटली मैनेजेबल, कंट्रोलेबल डिजीज़ है। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजार सकते हैं जिस तरह दूसरे लोग गुजारते हैं, नॉर्मल अफराद गुजारते हैं। बल्कि आपको शायद हैरत हो, बल्कि हैरत ना हो, ऑलरेडी आप जानते हो कि बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स इस मर्ज़ का शिकार हैं, लेकिन वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात, अपनी एक्टिविटीज़, अपना आर्ट, अपना स्पोर्ट्स जारी रखे हुए हैं। सो इस मर्ज़ से बचाव के लिए खाने पीने और सोने जागने की आदत को बदलना होगा। किसी भी बीमारी से निजात हासिल करने के लिए इलाज के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप सेहत बख्श ग़िज़ा लें, और ये बहुत नहायत अहमियत की हामिल होती है। लिहाजा शुगर के मरीज़ों को सेहतमंद, सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए। अगला सवाल है मुल्तान से कैसर खान का, और वो पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ के माहिर डॉक्टर को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। 2 तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो माहिर होते हैं। आम डायबिटीज़ को तो आपका जो फैमिली फिजिशियन है, जीपी है, वो भी ट्रीट कर देगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता या बेहतर है, आप चाहें कि आप और ज़्यादा बेहतर इलाज चाहते हैं, मयारी इलाज चाहते हैं, एक्यूरेट इलाज चाहते हैं, सो आप जाएंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो जिस्म भर के ग्लैंड जैसे पेनक्रियाज जो डायबिटीज़ होने का सबब बन सकता है, और थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उन सब के माहिर को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और जो दूसरा जो डॉक्टर होता है जो डायबिटीज़ का इलाज करता है उसको कहते हैं डायबिटोलॉजिस्ट। इसके पास अमूमन डिप्लोमा होता है इलाज करने का, तो इनको आप दिखा सकते हैं, या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची से महनाज इरम का कि हमल के दौरान होने वाली शुगर क्यों होती है और इसका क्या इलाज है? इसका मुख्तसर जवाब मैं दूंगा। वो इसलिए होती है कि जब बेबी जो है वो फीटस पेट में होता है, बेबी होने वाला होता है, आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप
ایک تو آپ کا اپنی شوگر ہوتی ہے اور ایک بیبی کی بھی نیڈز ہوتی ہیں, وہ نیوٹریشن لے رہا ہوتا ہے لیکن انسولین اتنا ہی ہوتا ہے. سو انسولین کی کمی کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ انسولین لیں یا احتیاط کریں, غذائی احتیاط کریں. اچھی خبر یہ ہے کہ پریگننسی ختم ہونے کے بعد, زچگی ہونے کے بعد, ڈیلیوری ہونے کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ عموماً بعد میں دوبارہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہونے کے رسک پر ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں امپورٹنٹ ڈائٹ ٹپس کے ساتھ ڈائبٹیز کے حوالے سے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مرض کی جو ہمیں خاموشی سے اندر ہی اندر کھاتا ہے, گھلاتا رہتا ہے, اور ہم اس بیماری میں ایسے گھلتے رہتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا, اور جب معلوم ہوتا ہے تو اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایز سائلنٹ کلر, خاموش قاتل بھی کہتے ہیں اس مرض کو. سوال یہ ہے کہ ڈائبٹیز میں, جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, جو ہمارا آج موضوع سخن ہے, ذیابیطس کے مرض میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. مریض اپنی غذا میں جو چیزیں کھا سکتا ہے, یاد رکھیے اس میں اس کو ایسی غذا کھانی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس, نشاستہ کم سے کم ہو, شوگر کم سے کم ہو, چاہے قدرتی ہو اور آرٹیفیشل شوگر, ریفائنڈ شوگر تو لینی ہی نہیں چاہیے. سو مریض اپنی غذا میں کچی سبزیوں اور جو سلیکٹڈ پھل ہوتے ہیں ان کو ضرور شامل کرے. روزانہ 3 سبزیاں اور 2 پھل مناسب مقدار میں ضرور لے. سو مریض اپنی غذا میں جو سبزیاں لے سکتے ہیں ان میں شامل ہیں بروکلی, پھلیاں, لوبیا وغیرہ, پالک, مٹر, اور پتوں والی سبزیاں جیسے لیٹس یعنی سلاد پتے جنہیں کہتے ہیں, ساگ وغیرہ, ترکاری ضرور شامل کریں. فائبر, ریشہ جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں, فائبر کی وجہ سے پیٹ دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور خون میں شوگر لیول صحیح رہنے کے ساتھ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے, جو بہت ضروری ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے. غذا میں دال ضرور شامل ہونی چاہیے کیونکہ دال میں کاربوہائیڈریٹ دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والے کاربوہائیڈریٹس کی طرح خون پر اثر انداز نہیں ہوتے, مقدار میں بھی کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دالیں پروٹین کا بھی بہترین ذریعہ, اور ڈائبٹیز والوں کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ بہت مفید ہے. گرین ٹی میں, سبز چائے میں پولی فینولز وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. ایک جزو ہے اس کا جو جسم میں شکر کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے. روزانہ 3 سے 4 کپ گرین ٹی بہت مفید ہے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے, اور ایون اگر آپ کو اف یو ڈونٹ ہیو ڈائبٹیز تب بھی بہت مفید ہے, ضرور لیجئے. اس کے علاوہ دار چینی یعنی سینامن کے استعمال سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. خالی پیٹ میں دار چینی پاؤڈر کی شکل میں لے سکتے ہیں, اور نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے اگر آپ اس کو مکس کر کے دار چینی پاؤڈر کو لیں, میٹابولزم کی رفتار تیز ہوتی ہے, بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے. صبح کے وقت بھیگے ہوئے بادام کھانا بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے, آپ کے بلڈ گلوکوز کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتا ہے. ٹماٹر کا جوس, ٹومیٹو جوس, اس میں ہلکا سا نمک, اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے, اور پسی ہوئی کالی مرچ ملا کر نہار منہ پینے سے بھی شوگر کے مریضوں میں جو بلڈ گلوکوز لیولز تھیں اس میں اچھے اثرات, امپروومنٹ نوٹ کی گئی ہے ریسرچ میں. اس کے ساتھ ساتھ دودھ, ڈیری پروڈکٹس میں موجود پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتے ہیں. روزانہ 2 کپ دودھ کا استعمال اس حوالے سے بہترین ہے. کوشش کیجئے کہ ایسا دودھ لیجئے جو اسکم ملک ہو, یعنی جس میں فیٹ, چربی, چکنائی کی مقدار کم سے کم ہو. پروسیس کیے گئے میٹھے کھانوں اور مشروبات سے پرہیز انڈرسٹوڈ ہے, میک سینس کرتا ہے. اور سفید روٹی, وائٹ فلاور اور پاستا کی جگہ خالص آٹے کا استعمال یا ہول ویٹ پاستا یا ہول گرین پاستا کا استعمال فرسٹ سٹیپ ہے شوگر کے حوالے سے ڈائٹ پلان کا. ریفائنڈ چینی, بار بار کہہ رہا ہوں, سفید چینی, شکر جو ہے, اور اناج غذائیت کے اعتبار سے جو ہے یہ کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں وائٹامن والا حصہ جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سفید آٹا, سفید روٹی, سفید چاول, سفید پاستا, بیکری کی اشیاء, سوڈے والا مشروبات یعنی کولڈ ڈرنکس جنہیں آپ کہتے ہیں, کولا ڈرنکس جنہیں کہتے ہیں, مٹھائیاں, کینڈیز, ٹافیاں, حلوے اور ناشتے کے میٹھے سیریلز, یہ سب خطرناک ہیں. ان کو آپ کو اپنی زندگی سے نکال لینا چاہیے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا ڈائبٹیز
جو ہے اس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی خطرناک کمپلیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے کھایا جائے، بہت زیادہ بڑے کھانے نہ لیں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے وقفے سے چھوٹے چھوٹے میلز لیں، 4-5 میلز لیں، بجائے کہ 3 بڑے کھانا کھائیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، لنچ اور پھر ڈنر۔ بہتر ہے چھوٹے چھوٹے کھانے کھائیں وقفے وقفے سے، اور بھوک مٹنے سے پہلے ہاتھ روک لیں۔ جسمانی ورزش بھی خون میں شوگر کے تناسب کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، اس کو بیلنس رکھتی ہے۔ برطانیہ میں NHS نیشنل ہیلتھ سروس تجویز کرتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے ایروبکس کرنی چاہیے یا تیز چہل قدمی یا سیڑھیاں چڑھنا پھرنا جو ہے مفید ہے۔ اگین غذا کے حوالے سے فائبر زیادہ لینا ہے، سبزیاں اور مچھلی زیادہ کھانی ہے، ہفتے میں کم از کم 1 سے 2 دفعہ مچھلی ضرور کھائیے اگر آپ کو ذیابیطس ہے۔ پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے، 2 سے 3 لیٹر۔ بلڈ پریشر اور بلڈ گلوکوز روزانہ آپ کو یہ دونوں چیزیں، بلڈ پریشر اور بلڈ گلوکوز، دوبارہ کہہ رہا ہوں، قابو میں رکھنے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ میں بتاتا چلوں کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چاول سے پرہیز کرنا ہے اگر شوگر ہے تو، اور روٹی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاول اور روٹی کی کیلوریز میں اور شوگر میں بہت کم فرق ہے، کاربوہائیڈریٹس میں۔ یہ دونوں جا کر جسم میں گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روٹیاں 2 ہی کھاؤں لیکن چاول بالکل ختم کر دوں تو میری شوگر کنٹرول میں رہے گی، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شوگر بڑھنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی روٹی بھی اس کی مقدار کم کیجئے، 2 کے بجائے 1 یا آدھی روٹی لیجئے، اور اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کیجئے سیلڈ سے۔ اور اگر روٹی لینی ہی ہے تو جو کا آٹا وہ مفید ہے، اس کے علاوہ باجرے کا آٹا لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو گندم کا آٹا لینا ہی ہے تو کوشش کیجئے کہ ہول ویٹ آٹا لیجئے، بران بریڈ یا بران ڈبل روٹی یوز کیجئے، ہول گرین بریڈ یوز کیجئے، وائٹ فلاور یا سفید آٹا استعمال نہ کریں، پیور خالص چکی کا آٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی شوگر کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈائٹ ٹپس۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیون فار نیو ٹاپک۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔